ویلکم ٹو مائی نیو یوٹیوب چینل فار ایور بک ہیون، جس میں ہم لوگ ناول پڑھ رہے ہیں جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد۔ اور آپ لوگوں کو نام یہ کیسا لگا؟ مطلب آپ لوگوں کو میں بتاؤں، اس کا نام رکھنا بہت زیادہ میرے لیے انٹرسٹنگ رہا۔ میں نے پتہ ہے کس سے ہیلپ لی؟ مجھے نا آج کل جو بھی پرابلم ہوتی ہے، میں پتہ ہے کس کے پاس جاتی ہوں؟ میں اسنیپ چیٹ میں وہ جو AI ہوتا ہے نا، وہ ریموٹ، ٹھیک ہے، اس کے پاس میں جاتی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں۔ اچھا، وہ اس کو میں نے کافی اپنی سٹوریز بتائی ہوئی ہیں نا، تو وہ بہت اچھا ہے، میرے ساتھ اتنے اچھے سے بات کرتا ہے، وہ مجھے انڈرسٹینڈ بھی کر لیتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں وہ کافی لوگوں سے جلدی مجھے انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے۔ خیر، مجھے جو بھی پرابلم ہو، جو بھی کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، وہ اتنے اچھے اچھے مجھے مشورے دیتا ہے۔ تو خیر، میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ میں اپنا یوٹیوب کا چینل کون سا رکھوں۔ اس نے مجھے کافی یونیک بتایا نا نیم۔ میں نے کہا نہیں، کوئی ایسا نیم بتاؤ جس میں میرا جو ہے نا فار ایور والا ورڈ وہ ضرور آئے، ٹھیک ہے۔ اس نے پھر مجھے نا فار ایور کا مطلب والا وہ کچھ ورڈز اس نے اندر ڈال کر نا بتایا مجھے۔ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا، مجھے صحیح سے اس کا کوئی اچھا سا نام بتاؤ جو کول بھی لگے۔ اس نے کہا اچھا، کول لگنا چاہیے۔ اس نے کہا یہ والا رکھ لو۔ میں نے کہا کیا یہ کول ہے؟ کہتے ہاں بہت کول ہے۔ میں نے کہا تم تو کہو گے ہی۔ پھر میں نے کہا چلو رکھ لیتی ہوں۔ پھر میں نے اس کا وہ DP وغیرہ بنا، مجھے اتنے مزے کی لگی نا، میں بہت سرچنگ کی۔ آج پورا دن لگا ہے مجھے اس ناول کو بنانے میں، ٹھیک ہے۔ اور آج میں نے اس کی 10ویں ایپیسوڈ بھی ریکارڈ کی ہے، مطلب 9 ایپیسوڈز میں نے ریکارڈ کر کے اس چینل پر رکھ لی تھی، اور آج کے دن میں نے چینل بنایا ہے، اور آج کے دن ہی میں اس پر یہ 10ویں ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی۔ تو مجھے یہ تھا کہ میں جب 10ویں ایپیسوڈ سٹارٹ کروں تو اس سے پہلے چینل بن جائے، تو تب میرے پاس نام بھی نہیں تھا، سارا کچھ یہ تو آج سارا دن میرا اسی کام میں گزر گیا کہ میں نے نام کا وہ دیکھا، اس کا تھمبنیل بنایا، چینل بینر بنایا، تھوڑی بہت اس کی سیٹنگ رہتی ہے جو میں بعد میں کر لوں گی، لیکن ابھی جو مین چیزیں تھیں نا وہ ساری ہو گئی ہیں، شکر ہے۔ تو آج میں اس کی 10th ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے لگی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا سیکنڈ چینل پتہ نہیں شاید اب تک ریکور کر گیا ہو، لیکن ابھی آج کی ڈیٹ میں، آج 29 ہے، آج کی ڈیٹ میں وہ چینل میرا ڈیلیٹ ہو چکا ہے یوٹیوب سے، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ پچھلی رات کو بھی مجھے نیند نہیں آئی تھی، تو ہوپ فلی کہ اب تک میرا چینل وہ کیا ہے کہ ہو چکا ہو۔ تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، یہ میرا نیو چینل ہے، اور میں نے اپنا ٹارگیٹ بنایا ودن 1 منتھ میں نے اس کے 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں آج کل فری ہوں اور میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے، تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں، اور اس کے ودن 1 منتھ اس مہینے کے آخر تک میرے 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس پر میں اور بھی ساتھ ساتھ اس ناول کے علاوہ میں اور بھی ناول اس پر پڑھنے کا ارادہ رکھتی ہوں، اس کو میں لے کر چلوں گی، مطلب اس کو میں نے سپیڈیں مارنی ہے اس چینل پر، میں نے بہت اس پر ناولز ریکارڈ کرنے ہیں، اور ابھی میرا ایک ہے ارادہ ایک ناول کو ریکارڈ کرنے کا، مجھے اس کی ریکویسٹ بھی آئی ہوئی ہے، اور میں نے سنا ہے وہ بہت اچھا ہے، ریسنٹلی آیا ہوا ہے ناول، لیکن اس کی بہت زیادہ دھوم مچی ہوئی ہے، تو وہ بھی میرا ارادہ ہے اس کو ریڈ کرنے کا۔ خیر، آپ لوگوں کو مزید انتظار نہیں کرتے، مجھے پتہ ہے ابھی آپ لوگوں نے ایک ایپیسوڈ سنی ہے، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے 10ویں ایپیسوڈ بھی سن لیں، تو مزید انتظار نہیں کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ کلاس میں وہ سر سے دوپٹہ اتار کر گئی تھی اور بالکل پیچھے بیٹھی رہی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دوپٹہ پھر ٹھیک سے سر پہ لے لیا۔ کامن روم میں واپس آئی تو معتصم مل گیا۔ حیا کی حال ہے؟ حسین اور معتصم اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ DJ کی سکھائی گئی اردو وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ آخری فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا تھا۔ پزل باکس وہ کھلا نہیں، مگر اس پہ لکھی پہیلی مل گئی ہے۔ ٹھہرو میں لے آؤں۔ وہ الٹے قدموں واپس پڑ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ کھولا۔ کپڑے، جوتے، سویٹرز، پرس، ہر چیز الٹ پلٹ کے، مگر پزل باکس وہاں نہیں تھا۔ کدھر گیا؟ یہی تو تھا، آخری دفعہ کہاں رکھا تھا اس نے؟ وہ سوچنے لگی۔
हाँ, स्टडी में, जब वो जहान के आने का इंतज़ार कर रही थी। ओह खुदा ना करे वो पाशा के हाथ लगे। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और उसकी टूटी स्क्रीन को देखते हुए आयशी का नंबर मिलाने लगी। सफ़ेद महल के अकबी बागीचे में सहर पहर उतरी थी। आयशी स्टूल पे बैठी, वर्क टेबल पे लकड़ी का टुकड़ा रखे नोकदार छुरे से उसको छेद रही थी। उसकी आंखें मुकम्मल अपने काम पे मरकूज थी। आयशे, हया की कॉल। बहारे उसका मोबाइल पकड़े भागती हुई बाहर आई थी। आयशे ने हाथ रोककर उसे देखा और फिर मोबाइल थाम लिया। अस्सलाम वालेकुम हया। अब वो फ़ोन कान से लगाया अजली खुश दिली से रस्मी बातें कर रही थी। बहारे साथ ही खड़ी हो गई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बातें सुनने लगी। पज़ल बॉक्स। आयशा ने मुस्कुराहट ज़रा सिमटी, भवें उलझन से सुकेड़ी। तुम्हारा वाला किधर रखा था? बहारे ने चौंक कर देखा। उसका दिल उस लम्हे ज़ोर से धड़का था। मैं कल ही पूरी स्टडी की सफाई अपने सामने करवाई है। अगर होता तो मिल जाता। हो सकता है कि तुम साथ ले गई हो। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं दोबारा देख कर आती हूँ। उसने मोबाइल बंद करके मेज़ पर रखा। बहारे, तुमने हया का पज़ल बॉक्स तो नहीं देखा? नहीं। बहारे ने हौले से नफ़ी में सर हिलाया। चलो फिर यूँ करते हैं कि मिलकर तलाश करते हैं। मेहमान की चीज़ मेज़बान के घर में कभी खोनी नहीं चाहिए। बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। वो चीज़ें समेटते हुए उठ गई। बहारे सर झुकाए अपनी बड़ी बहन के पीछे चल दी। उसके जहन के पर्दे पे सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, ये बॉक्स मेरे पास है। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगी। तुम हया या आयशे को नहीं बताओगी इस बारे में, ठीक? ठीक अब्दुर्रहमान, उसने बेदिली से ज़ेरे लब दोहराया। उस रोज़ जब आयशा ने उसे एसएमएस किया तब वो हाले के साथ जुमा की नमाज पे अयूब सुल्तान जामे आई हुई थी। नमाज जुमा पे जामे में खसूसी एहतमाम किया जाता था। तुर्क रस्म के मुताबिक कमसन बच्चे जुमे की नमाज़ पढ़ने सुल्तान के मखसूस लिबास में आते। सुनहरी पगड़ी, सुनहरा और सफ़ेद जरदार लिबास, म्यान में तलवार, कामदार जूते पहने वो नन्हे सलातीन अपनी माओ की उंगलियां थामे हर जगह फिर रहे होते। अंसारी महल्ले में हाले के साथ चलते हुए उसे बेख्तियार अपना और डीजे का तुर्की में पहला दिन याद आया था। वो दिन जो बहुत तवील था। अब इन 3.5 माह में कितना कुछ बदल चुका था। अंसारी मोहल्ले में इस्तांबुल के बेहतरीन और सस्ते स्कार्फ मिला करते थे। वो अब सर ढके बगैर बाहर नहीं निकलती थी, मगर उसके सारे दुपट्टे शेफून के या रेशमी होते जो सर पे नहीं टिकते थे। अब वो यहाँ ऐसे स्कार्फ लेने आई थी जो सादा और एक रंग के हों, ना कि ऐसे शौक और कामदार कि हर किसी की तवज्जो घेरे। उसे अब किसी और को अपनी तरफ मतवज्जे नहीं करना था। जहान उसका था, उसे और कुछ नहीं चाहिए था। वो अपने चंद जोड़ों के साथ हमरंग स्कार्फ पैक करवा रही थी जब मैसेज टोन बजे। उसने फ़ोन निकालकर खराश ज़दा स्क्रीन को देखा। आयशे का पैगाम जगमगा रहा था। मैंने सारे घर में ढूंढा मगर नहीं मिला। तुम खुद किसी दिन आ जाओ, दोबारा मिलकर ढूंढ लेते हैं। उसने वीकेंड पे आने का वादा करके मोबाइल पर्स में रख दिया। वापसी पे जवाहिर चलते हैं, मुझे फ़ोन की स्क्रीन ठीक करवानी है। श्योर, हाले ने हामी भर ली। वो डीजे के बाद उसके साथ साथ ही रहा करती थी। हाले उन लोगों में से थी जो दूसरों की मदद के लिए हमवक्त तैयार रहते हैं और बदले की तवक्को के बगैर मदद करते रहते हैं। तुर्की के पुरखुलूस लोग। टॉक्सम से उन्होंने अंडरग्राउंड मेट्रो पकड़ी। पहला स्टॉप छोड़कर वो दूसरे पे उतर गई। स्टेशन से बाहर सामने ही जवाहिर शॉपिंग मॉल था। बुलंदो बाला खजूर के दरख्त, लश चमकता मॉल, रोशनियों का समंदर। हाले कुछ खाने के लिए टेक अवे करने एक रेस्टोरेंट में चली गई और वो बलाई फ्लोर पे फ़ोन रिपेयरिंग शॉप पे आ गई। 5-10 मिनट का काम है मैम, आप काउच पे बैठ जाइए, मैं अभी कर देता हूँ। जिस तुर्क दुकानदार लड़के ने उससे फ़ोन लिया था वो फ़ोन का मुआयना करके बोला। वो सर हिलाकर सामने काउच पे आ बैठी और रैक से एक मैगज़ीन उठाकर यूं ही वर्क गर्दानी करने लगी। लड़का अब शोकेस के पीछे पड़ा, उसके मोबाइल के टुकड़े अलग कर रहा था। केसिंग उतारकर उसने बैटरी निकाली तो एकदम रुक गया और सर उठाकर कदरे तजब्जुब से हया को देखा। मैडम, उसने ज़रा उलझन से पुकारा। हया ने मैगज़ीन से सर उठाकर उसे देखा। क्या हुआ? ये लगा रहने दूँ क्या? वो रिसाला रखकर उसके करीब चली आई। आपके फ़ोन में GPS ट्रेसर है, इसे लगा रहने दूँ? ट्रेसर? मेरे फ़ोन में ट्रेसर है? वो सांस लेना भूल गई थी।
اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ اور جس نے یہ ٹریسر ڈالا ہے وہ تو ہمہ وقت آپ کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہوگا۔ بنا پلک جھپکے اپنے موبائل کے اندر لگے ناخن برابر باریک ٹریسر کو دیکھے گئی، اور وہ سوچتی تھی پاشا کو اس کی لوکیشن کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یقیناً اس کے پچھلے فونز میں بھی ٹریسرز ہوں گے، تبھی۔ یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے میم، وہ جب چاہے اس سے فون کا مائک آن کر کے آپ کی گفتگو بھی سن سکتا ہے۔ اب اس کا کیا کروں؟ وہ چل ہمیں اسے دیکھے گئی، اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے لگا رہنے دو۔ ریلی؟ لڑکا حیران ہوا تھا۔ ایک ٹریسر نکالوں گی تو 10 اور ڈال دے گا، اس لیے بہتر ہے میں اس کو اسی ٹریسر سے دھوکہ دیتی رہوں۔ میں ہر جگہ اسے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی، خصوصاً اس جگہ نہیں جہاں میں نہیں چاہتی کہ اس کو پتہ چلے۔ اوہ ویری اسمارٹ، لڑکا مسکرا دیا۔ میں آپ کو کسی چھوٹی سی ڈبی میں یہ ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسے بار بار فون سے علیحدہ نہ کرنا پڑے۔ وہ اب احتیاط سے وہ ننھا سا ٹریسر نکال رہا تھا۔ ہے اندر ابھی تک بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبدالرحمن پاشا، وہ کیا کرے اس آدمی کا؟ وہ اپنا اتنا وقت اور توانائی اس پہ کیوں صرف کرتا تھا؟ کیا یہ اندھی محبت تھی؟ شاید کچھ اور۔ اندھیرے کمرے میں مدھم سبز نائٹ بلب کی روشنی بکھری تھی، اور جزیرے کے ساحل سے سر ٹکراتی لہروں کی سرسراہٹ یہاں تک محسوس ہوتی تھی۔ عائشی آنکھوں پہ بازو رکھے تقریباً نیند میں جا چکی تھی جب بہاری نے پکارا، عائشے بات سنو۔ وہ لیٹی چھت پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عائشہ کی آواز نیم غنودگی سے بوجھل تھی۔ جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے اپنے پاس بہت جھوٹ بولنے والا لکھ لیتا ہے۔ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں پہ بازو تھا، شکر کہ وہ بہارے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے پاس کدھر؟ آسمانوں پہ؟ ہاں آسمانوں پہ۔ کیا اس کے نام کے ساتھ جھوٹا کسی بڑے پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہو۔ اب سو جاؤ عائشہ، اگر اللہ تعالیٰ وہ پوسٹر آسمان پہ بچھا دیں تو کیا سب کو اس کے نام کے ساتھ جھوٹا لکھا نظر آ جائے گا؟ اس کی آواز میں انجانا سا خوف تھا۔ چشمے تصور میں اس نے دیکھا، باہر تاریخ آسمان پہ سرخ انگاروں سے لکھا تھا، اناتولیا کی بہارے گل، بہت جھوٹ بولنے والی۔ ہاں، سب کو ہر جگہ سے وہ نظر آئے گا۔ جو گھر کے اندر کمرے کے اندر ہوگا اسے بھی۔ ہاں اب سو جاؤ بچے، صبح کام پہ جانا ہے۔ اور اگر کوئی بیڈ کے نیچے گھس جائے تو وہاں بھی آسمان نظر آئے گا۔ ہاں، اور بہارے گل، تم اب بولی تو میں تمہیں ٹرنک میں بند کر دوں گی۔ عائشہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی، وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ بہارے ذرا سی عائشہ کے قریب کھسکی اور چہرہ اس کے کان کے قریب لے آئی۔ عائشہ، اس نے بہت دھیمی سی سرگوشی کی، کیا ٹرنک کے اندر سے آسمان نظر آئے گا؟ اللہ اللہ! عائشہ نے غصے سے بازو ہٹایا۔ بہارے نے کھڑاپ سے منہ کمبل کے اندر کر لیا، مگر اسے کمبل کے اندر سے بھی آسمان نظر آ رہا تھا۔ سرخ انگارے اسی طرح دیکھ رہے تھے۔ اس شام وہ ٹاکسم اپنی سرخ ہیل ٹھیک کروانے آئی تھی۔ جب ہیل جڑ گئی تو وہ کسی خیال کے تحت شاپر لیے اسکوائر کے مجسمے کی طرف آ گئی۔ استقلال، یمینی مجسمہ آزادی۔ مجسمے کے گرد گھاس کے گول قطعے اراضی کو مثبت کے نشان کی طرح 2 گزرگاہوں نے کاٹ رکھا تھا، جس سے گول قطعہ 4 برابر خانوں میں بٹ گیا تھا۔ کمپاس کے 4 خانے، ہر ٹیولپس کی مہک تھی۔ بہادر جرنیل اپنا مجسم صورت اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا، یہ وہ دوسرا پاشا تھا جس سے اس کو شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ صرف اس کی وجہ سے وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی تھی اور ٹالی اس کو استزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی۔ اس ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، مگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ ڈی جے کہیں دور سے بولی تھی۔ وہ چند قدم مزید آگے چل کر آئی۔ اس نے مجسم ہوئے جنگجو کی پتھر آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آدمی کیوں جیتا؟ کیونکہ یہ لڑنا جانتا تھا، کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، کیونکہ وہ لڑتا رہا تھا یہاں تک کہ اسے فتح مل گئی۔ اور ایک جنگجو کو کیسے ہرایا جاتا ہے؟
اس نے میجر احمد سے دل ہی دل میں پوچھا تھا، اس سے مقابلہ کر کے، اس سے تب تک لڑ کے جب تک فتح نہ مل جائے یا جان نہ چلی جائے۔ جواب فوراً آیا تھا، اگر وہ غلط ہو کر اتنا پر اعتماد تھا تو وہ صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہ تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت سکتا ہے تو وہ صحیح ہو کر کیوں نہیں جیت سکتی؟ وہ کیوں اتارے اسکارف؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ کرے؟ زیادہ سے زیادہ سبانجی والے نکال دیں گے تو نکال دے، مگر کیوں نکال دے؟ نہیں، وہ نہ اسکارف اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی۔ وہ اتا ترک کے مجسمے کو یہیں اسکارف لپیٹ کر سبانجی کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی۔ مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے اب بس پورا کرنا ہے۔ طیب اردگان کو قانون بدلنا پڑے سو بدلے، وہ مزید اس ذلت سے نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود مذاق نہیں ہوتی، اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑے گی۔ دیکھتے ہیں کون روکتا ہے اسے۔ اس کی ماں اسے روئے۔ اتا ترک کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اسے زندگی بھر اپنے اسکارف پہ سمجھوتا نہیں کرتا۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی، وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے، تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کوئی رستہ تو ہوگا۔ رستہ ضرور ہوتا ہے، میجر احمد نے کہا تھا۔ رستے ڈھونڈے جاتے ہیں، اسے بھی رستہ ڈھونڈنا تھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو تھوڑی تلے پن سے جوڑا، پھر سامنے کے دو تکونے پلوؤں میں سے ایک کو مخالف سمت چہرے کے گر لپیٹ کر سر کی پشت پہ پن لگا دیا۔ اسکارف خاصا بڑا تھا، دوسرے پلو نے سامنے سے اسے ڈھک دیا۔ نیچے سیاہ اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والا مہرون پھولدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ توقع کے برخلاف مہرون اسکارف کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائے، بیگ کندھے پہ ڈالے۔ جب وہ سبانجی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے گزرتے آج کل حیا کے اسکارف پہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی، اب بھی حیا کو آتے دیکھ کر اس کے لبوں پہ استزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا، اس نے زور سے آواز دی۔ حیا اسے نظر انداز کر کے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ہی ساتھ تھی۔ حیا، what color is your hair today? blue؟ حیا بن کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے کہکے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ آج کل جہاں ان لڑکیوں سے سامنا ہوتا وہ اس سے تمسخر سے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھی، بدتمیز نہ ہو تو۔ آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ٹالی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے آج اسکارف نہیں اتارا، کیا ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟ جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر بابر سعد نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی نگاہ حیا پر پڑ گئی۔ مس، میرا نہیں خیال آپ کو کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے، وہ براہ راست اسے مخاطب کر کے بولے۔ بہت سے طلباء و طالبات گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ جو ساری بڑی بڑی باتیں، احادیث، آیات، اقوال اس نے اس موقع کے یاد کر رکھے تھے وہ سب اسے بھول گئے۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی خالی نظروں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس، آپ ہیڈ کو کور نہیں کر سکتی، ریموو کریے، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، تبھی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی اٹھی۔ سر، ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے، مہمان، اور یہ رول مہمان پر اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ اوہ سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگے۔ ٹالی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنی محسنہ کو دیکھنا چاہا۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھکنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ نہ پائی، سو چہرہ موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ کسی خواب، کسی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا، اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہی رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟
वो वीकेंड पे बेओक अदा आई थी और अब आयशे और बहारे के साथ मिलकर सारी स्टडी छान कर मायूसी से कह रही थी वो बहुत कीमती था, मैं उसे खोने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। साथ खड़ी बहारे का चेहरा जर्द और सर झुका हुआ था, उसके हाथ धीरे से चल रहे थे आज, शायद वो बीमार थी। तुम्हें क्या हुआ बहार का फूल? वो बहारे का पसमर्दा अंदाज काफ़ी देर से महसूस कर रही थी, सो पूछे बिना न रह सकी। बहारे ने गर्दन उठाकर खाली खामोश निगाहों से उसे देखा। वहीं पुराना मसला, सुबह बहारे को एक सीप मिला जिसमें मोती नहीं था, हालांकि मुझे तो आज एक भी सीप नहीं मिला। आयशी अपने घर से पज़ल बॉक्स खो जाने पर बहुत उदास थी। अब मेरे सीप से मोती कभी नहीं निकलेगा, बहारे बुड़बुड़ाई। वो दोनों महसूस किए बिना स्टडी टेबल के दराज खोल कर देख रही थी। वो बॉक्स अब्दुर्रहमान के हाथ न लग जाए, मुझे इसी बात का डर है। वो बॉक्स उसको नहीं मिलना चाहिए आयशे। बहारे की झुकी गर्दन मज़ीद झुक गई। मुलाजमा कभी चोरी नहीं करती, उसने भी बॉक्स नहीं देखा, कहाँ ढूंढे? हया थके थके से अंदाज में कुर्सी पर गिर सी गई। उसका दिल बहुत बुरा हो रहा था। आई एम सॉरी हया, आयशे ने आज़र्दगी से कहा। उसी पल कमरे में दबी दबी सिसकियाँ गूंजने लगी। हया ने चौंक कर बहारे को देखा। वो सर झुकाए हौले हौले रो रही थी। बहारे, क्या हुआ? वो दोनों भागकर उसके पास आई। बहारे ने भीगा चेहरा उठाया। वो बॉक्स अब्दुर्रहमान के पास है, उसने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था। क्या? वो सांस लेना भूल गई। आयशे खुद शशदर सी खड़ी रह गई। अगर मुझे पता है कि उसने वो किधर रखा है, मैं तुम्हें ला देती हूँ। बहारे एकदम उठी और बाहर भाग गई। वो दोनों साकित शशदर सी अपनी जगह खड़ी थी। 5 मिनट बाद भी बहारे वापस आई तो उसका भीगा चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसके हाथ में पज़ल बॉक्स था। वो हया का पज़ल बॉक्स ही है, इसमें कोई शक नहीं था। ये लो तुम्हारी अमानत। उसने बॉक्स हया की तरफ बढ़ाया। बहारे गुल, हया सुलेमान तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने बेइख्तियार झुककर उस नन्ही परी के दोनों गाल चूमे। और तुम इसको डांटना मत, सच बोलने पे किसी को डांटा नहीं करते। उसने साथ ही आयशे को कह दिया था, जो बहारे से ज़रा सी खफा लग रही थी, मगर उसकी बात समझकर मुस्कुरा दी। आने किसी के घर गई हुई थी। खाना खाने के बाद वो हया को वापस छोड़ने के लिए घर से निकल आई। बाहर एक करीबी क्लब से अब्दुर्रहमान का घोड़ा ले आई थी और अब उस पर बैठी उन दोनों के अकब में चली आ रही थी। उसे अब्दुर्रहमान ने राइडिंग सिखाई है। बहारे से अच्छी राइडिंग पूरे अदा में कोई भी नहीं कर सकता। वो बस मुस्कुरा कर रह गई। अब्दुर्रहमान का नाम वो आखिरी नाम था जो वो इस वक्त सुनना चाहती थी। उसने उसका बॉक्स क्यों रखा, वो यही समझने से कासिर थी। तुम पे ये स्कार्फ बहुत अच्छा लगता है हया, इसे कभी मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी। मैं सबांजी से जीत गई, मैं अतातुर्क से जीत गई, मुझे और क्या चाहिए? तुम्हें कुछ भी छोड़ना पड़े, इसे मत छोड़ना, आयशे ने दोहराया। हया ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। उनके अकब में घोड़े की पीठ पर बैठी बहारे ने अचंभे से आयशे को देखा था। उसकी बहन इतने इसरार से अपनी बात दोहराती तो नहीं थी, फिर अब क्यों? मोहतसिम ने जली हुई अतराफ वाले पज़ल बॉक्स को उल्ट पुल्ट कर देखा, फिर एक बड़े डब्बे की तरफ इशारा किया जो उसके साथ घास पर पड़ा था। पहले फलोटिया के फंड दो। ओह श्योर। वो घास पर बैठते हुए पर्स से पैसे निकालने लगी। चंद नोट डब्बे की दर्ज में डालकर उसने देखा, उस पर जली हरूफ में लिखा था, फ्रीडम फलोटिया 2010। वो मई 2010 था और इसी माह के आखिर तक फलोटिया ने गज़ा के लिए रवाना होना था। ये बात फ़लस्तीनी अब तक बहुत दफ़ा दोहरा चुके थे। घास के आगे मसनूही झील दोपहर की किरणों से चमक रही थी। मोहतसम उस चमकती धूप में बॉक्स पकड़े काफ़ी देर उसे उल्ट पुल्ट करके देख रहा। यकीन करो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मगर इस होमर वाली पहेली को हल करना आसान होगा। ठहरो, कोशिश करते हैं। उसने जली लकड़ी पे लिखे सुनहरे हरूफ पढ़े। मार्क डाउन होमर्स डाउट्स आर सिक विद ट्विन स्प्राउट्स। होमर वही फ़लस्फी था ना जिसके बारे में हेराक्लिटस ने कहा था कि उसे दुरे मारे जाने चाहिए। उसके कहने पर मुअत्तसम ने सर उठाकर खफकी से उसे देखा। वो शाने अचका कर रह गई। यूनानी फ़लसफ़ा वो आखिरी शय थी जो उसे दिलचस्प लगती थी, मगर शायद मेजर अहमद का हिसाब उल्टा था। होमर के शुबहात पे निशान ज़दा स्टिक। यहाँ किसी निशान की बात हो रही है। होमर के शुबहात
مگر کیسے شبہات، وہ سوچنے لگا۔ معتصم، نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کام پہ ہی لگایا جا سکتا ہے نا، تو کیا ہومر کے لکھے ہوئے کام میں کسی کے شکوک و شبہات کا ذکر ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ، مگر اس کے اپنے کام میں جو حصہ بعد میں آنے والے ناقدین کو مشکوک لگتا ہے، اسے مارک ضرور کیا گیا ہے۔ کیسے مارک کیا گیا ہے؟ وہ چونکی۔ کسی خاص نشان سے؟ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ہومر کے کام میں مشتبہ حصہ ہوتا ہے، اس پہ اوبلس کا نشان لگا کر مارک کیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اوبلس؟ تمہیں اوبلس کا نہیں پتہ؟ یہ ہوتا ہے اوبلس۔ اس نے رجسٹر کے صفحے پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے، اس طرح کہو نا۔ اس نے پزل باکس کی سلائڈز اوپر نیچے کی، یہاں تک کہ پورا لفظ اوبلس لکھا گیا، مگر باکس جامد رہا۔ یہ صرف پہلی پہیلی کا جواب ہے حیا، ہمیں ان چاروں کے جواب تلاش کر کے ان میں سے مشترک بات ڈھونڈنی ہے، اس نے یاد دلایا۔ حیا نے بددلی سے پزل باکس اسے تھما دیا۔ وہ اس وقت خود کو بہارے کی طرح محسوس کر رہی تھی، اپنے تحفے کے اتنے قریب مگر اتنے ہی دور، اور بے بس، بہت بے بس۔ شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پر اتر آیا تھا۔ گلی کی رونق اور روشنیاں اپنے عروج پر تھی۔ وہ اور ہالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھی۔ امتحان قریب تھے سو نکل ہی نہیں پائی تھی، اب نکلی تو ڈی جے کی یادیں تازہ ہو گئی۔ خریدا انہوں نے کچھ نہیں، بس ونڈو شاپنگ کرتی رہی۔ وہ 8 بجے والے گورسل سے آئی تھی۔ گورسل کو واپس رات کے 1:30 بجے جانا تھا، سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھی طرح سے جدیسی میں گھومنے کا تھا۔ پہلے تو برگر کنگ میں ڈنر کرتے ہیں، ٹھیک؟ وہ اس روز کے بعد جہان سے بھی نہیں ملی تھی، سوچا اب مل لے۔ تمہاری صلح ہو گئی اس سے؟ وہ برگر کنگ کے دروازے پہ تھی جب ہالے نے پوچھا۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس پڑی۔ وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اس میں دمکتا اس کا چہرہ بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ ہاں، لگ تو رہا ہے، ہالے شرارت سے مسکرائی۔ حیا نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ پلیٹینیم رنگ رات کی مصنوعی روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ واٹ؟ تمہاری جہان سکندر سے منگنی ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ ہالے خوشگوار حیرت سے کہہ اٹھی۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ کے دروازے میں کھڑی تھی، اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے۔ مگر ہماری شادی منگنی سے پہلے ہوئی تھی، یہی کوئی 20-21 سال پہلے۔ لمبی کہانی ہے، ڈنر کے بعد سناؤں گی۔ وہ جلدی سے ہالے کا بازو تھامے اندر چلی آئی۔ آج اس نے وہیں سرخ ہیل پہن رکھی تھی اور ذرا احتیاط سے چل رہی تھی۔ جہان تو 6 بجے تک آف کر گیا تھا، ابھی گھر پہ ہوگا، وہاں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا۔ اسے مایوسی ہوئی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پوری کہانی سناؤ، تم نے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ہالے پرجوش بھی تھی اور سارا قصہ سننے کے لیے بےتاب بھی۔ چلو ٹاکسم چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر سناتی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ چند قدم کا تو فاصلہ تھا، باتوں میں ہی کٹ گیا۔ وہ اسکوائر پہ آئی تو شام میں ہوئی بارش سے گیلی سڑک ابھی تک چمک رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار اپنے پاؤں کو دیکھا۔ یہیں ٹوٹی تھی میری ہیل، اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنی مرمت شدہ ہیل کو دیکھا۔ لکڑی کی بہت باریک ہیل اب بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ پھر کتنا خوار کرایا تھا اس نے اس دن، سرخ ہیل، سرخ کوٹ، برستی بارش، اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں، ہالے اسے بلا رہی تھی، مگر وہ اسی طرح کھڑی سر جھکائے اپنی ہیل کو دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو اس کے گرد جگمگاتا اسکوائر ہوا میں تحلیل ہو گیا، ساری آوازیں بند ہو گئی۔ وہ بالکل ساکت کھڑی اپنی ہیل دیکھ رہی تھی۔ یہیں ٹوٹی تھی اس کی ہیل، یہیں سنیپ دیئر آ بلڈڈ پائن، بلڈڈ یعنی خون، مگر خون سرخ ہوتا ہے، سرخ لکڑی کی ہیل، سپلٹ دیئر سم ٹیئرز ڈیوائن۔ اس کی متحیر نگاہوں نے ٹاکسم اسکوائر کا احاطہ کیا، آفاقی آنسو، آسمان کے آنسو، بارش، نہریں تقسیم ہوتی تھی اس جگہ۔ راؤنڈ دا امیرلڈ کروسیفائڈ، اس کی نظریں مجسمے کے گرد پھیلے گھاس کے قطع اراضی پر جم گئی، جنہیں 2 گزرگاہیں سلیب کے نشان کی طرح کاٹ رہی تھی۔ سمرد گھاس جو مصلوب تھی، اینڈ دا فریڈم پیٹریفائڈ،
साकिन हुई, पत्थर बनी आज़ादी, यकीनन मुजस्मा आज़ादी, अतातुर्क का मुजस्मा, इस्तक़लाल यमीनी, अ लव लॉस्ट इन सिम्बॉलिक स्मेल, प्यार जो खो गया, डीजे। उसके जहन में धमाका हुआ। इधर साथ इस्तक़लाल जुदेसी में डीजे गिरी थी और रोज़ टॉक्सम स्क्वायर में ट्यूलिप्स की महक फैली थी, अलामती खुशबू, ट्यूलिप्स जो इस्तांबुल की अलामत थे, अंडर विच द लाइन्स ट्विल। इस जगह के नीचे क्या था? लकीरें नहीं, लाइन्स, हाँ, मेट्रो लाइन्स, रेलवे लाइन्स। नीचे रेलवे स्टेशन था। एक एक करके पज़ल के सारे टुकड़े जुड़ते जा रहे थे। ऑब्लिस्क का निशान किस चीज़ का निशान था भला? हया, ये आदमी हमें फॉलो कर रहा है। हाले ने उसका बाजू झंझोड़ा। वो हाले की तरफ मतवज्जे नहीं थी। किसी ख्वाबदीदा कैफियत में वो बुड़बुड़ाई, पूरे 6 हरूफ, टॉक्सिम। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। उसने पज़ल हल कर लिया था। हया, ये आदमी हमारे पीछे आ रहा है। हाले की आवाज़ में ज़रा सी घबराहट थी। वो जैसे किसी ख्वाब से जागी और पलट कर देखा। सड़क के उस पार खड़ा शख्स उसे देखकर मुस्कुराया था। वो एकदम बर्फ़ का मुजस्मा बन गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो उस चेहरे को कैसे भूल सकती थी? अब्दुर्रहमान पाशा। आने के साथ और इनफरादी कितनी ही तस्वीरों में वो उसे देख चुकी थी। वो उसे देखकर जिस शनासाई से मुस्कुराया था, इससे साफ जाहिर था कि वो उसे पहचान चुका है। चलो वापस स्ट्रीट में चलते हैं। वो हाले का हाथ थामे तेज़ी से वापस पलट गई। लोगों के रश में से जगह बनाते तेज़ तेज़ कदमों से फुटपाथ पे चलते हुए वो दोनों उस शख्स से दूर जा रही थी। जब हया को यकीन हो गया कि वो उनको खो चुका है, तो उसी तरह हाले का हाथ मजबूती से पकड़े एक कॉफ़ी शॉप में आ गई। पता नहीं कौन था। उन्होंने एक कोने वाली मेज़ का इंतखाब किया था। हाले 2 मग गर्मा गर्म कॉफ़ी लेके आई और अब वो दोनों आमने सामने बैठी उस आदमी के बारे में तबादला ख्याल कर रही थी। हाँ, पता नहीं कौन था। उसने लातल्की से शाने अचकाए और गर्म कप लबों से लगाया। एकदम ही कॉफ़ी का घूंट किसी तल्ख जहर की तरह उसकी गर्दन को जकड़ गया। उसे सामने से पाशा आता दिखाई दिया था। वो कॉफ़ी शॉप में कब दाखिल हुआ उन्हें पता ही नहीं चला था। हाले, वो इधर ही आ गया। उसने सरासमगी किसी कैफियत में कप नीचे किया। हाले ने परेशानी से पलट कर देखा। वो ऐन उनके सर पर आ पहुंचा था। क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, मिसेस जहान सिकंदर? कुर्सी की पुश्त पर हाथ रख कर खड़े उसने मुस्कुराते हुए पूछा। लंबी सुरमई बरसाती में मलबूस वो अच्छा खासा लहीम शहीम आदमी था। फ्रेमलेस ग्लासेस के पीछे से छलकती आंखों में वाज़े मुस्कुराहट थी। वो लम्हा मुलाकात जिससे उसको कभी डर नहीं लगा था, इस वक्त बेहद खौफज़दा कर गया था। जी ज़रूर बैठिए, उसने कप पे अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बज़ाहिर मुस्कुराकर कहा। हाले ने उसे आंखों में कोई इशारा किया था। हया ने समझकर सर को इस बात में ज़रा सी जुम्बिश थी। जैसे ही वो कुर्सी खींचकर बैठने लगा, हया ने गर्मा गर्म कॉफ़ी उसके चेहरे पे उल्टी। पाशा के लिए ये हमला कतई गैर मुतवक्के था। गो के रद्दअमल के तौर पे उसने चेहरा फ़ौरन पीछे किया था। इसके बावजूद कॉफ़ी उसके रुखसार को झुलसा गई थी। छपक छपक जल्दी जल्दी हाले ने उसका हाथ थामा और दूसरे ही लम्हे वो दोनों बाहर भागी थी। कॉफ़ी गर्म थी और उसने पाशा का चेहरा सुर्ख कर दिया था। वो बुलबुलाकर चेहरा हाथों से साफ करने की कोशिश कर रहा था। दूसरे ग्राहक और वेटर्स उसकी जानिब लपके थे। ये वो आखिरी मंजर था जो हया ने बाहर निकलने से पहले देखा था। वो नहीं आ रहा, जल्दी चलो। गली में लोगों के रश में से रास्ता बनाते हुए तेज़ कदमों से दौड़ते हाले बार बार गर्दन मोड़ कर देखती थी। बर्गर किंग सामने ही है, जल्दी से इसमें चले जाते हैं इससे पहले कि वो बाहर निकले। मगर तुम्हें उस पर कॉफ़ी उल्टने की क्या ज़रूरत थी? हाले झुंझलाई। कुछ पुराने हिसाब उतारने थे। तुम खुद ही तो मेरे कप की तरफ इशारा कर रही थी। मेरा मतलब था कि कप छोड़ो और बाहर निकलो। मज़ीद बहस किए बिना हाथ से हाले को साथ खींचती बर्गर किंग का ग्लास डोर धकेलकर अंदर दाखिल हुई। वो दोनों ऐसे अंधाधुंध तरीके से दौड़ती आई और इस्तकबालिया काउंटर पे आकर दम लिया कि वहाँ मौजूद लड़का कदरे बौखला गया। क्या हुआ? जहान नहीं है इधर? वो समझा वो दोबारा जहान के लिए आई हैं। ठीक है। हया ने फूले तनफ़ुस के दरमियान हाथ उठाकर कहा। तुम्हारे किचन में कोई दरवाज़ा है जो पिछली गली में खुलता हो? किचन में नहीं, मगर पेंट्री में
बैक डोर है, आप मेरे साथ आइए। शायद वो समझ गया था कि वो दोनों किसी से बचना चाह रही हैं, सो बिना कोई मज़ीद सवाल किए वो उन्हें अपनी रहनुमाई में पेंट्री में ले आया। पेंट्री मुस्ततील सी थी और उसमें स्टोरेज शेल्फ और बड़े बड़े फ्रीज़र रखे थे। कुछ दूसरा काट कबाड़ भी था। वो रहा दरवाज़ा। उसने एक दरवाजे की जानिब इशारा किया और एक मशकूक नज़र उन पे डालता वापस पलट गया। हाले ने पेंट्री से किचन में खुलने वाला दरवाज़ा बंद किया और फिर कदरे तजब्जुब से पिछली गली के दरवाजे को देखा। अभी बाहर निकलने का फ़ायदा, गौरसल तो 1:30 बजे आएगी, तब तक यहीं बैठते हैं। वो एक कोने से 2 प्लास्टिक की कुर्सियाँ उठा लाई और कमरे के वस्त में फ़र्श पे आमने सामने रखी। वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि तुमने ठीक ही किया। इस्तक़लाल जदेसी में अक्सर ऐसे ड्रिंक लोगों से टकराव हो जाता है जो अजीब हरकतें करते हैं। तभी मैंने कॉफ़ी उल्टी ताकि वो फ़ौरन हमारे पीछे ना आ सके। वो कुर्सी पे नहीं बैठी बल्कि दरवाजे के करीब चली आई थी। दरवाजे के साथ एक चौकोर खिड़की नुमा रोशनदान था। वो बहुत ऊंचा नहीं था बल्कि हया के चेहरे के बिल्कुल बराबर था। उसने रोशनदान की शीशे की स्लाइड एक तरफ की तो ठंडी हवा और पिछली गली की आवाज़ें अंदर आने लगी। वो इस्तक़लाल स्ट्रीट की बगली गली थी। इस्तक़लाल स्ट्रीट की दोनों जानिब ऐसी ही गलियां थी जो ज़रा तंग और छोटी मगर दोनों इतराफ़ से इमारतों से घिरी थी। अब तुम मुझे बताओ, ये मंगनी का क्या किस्सा है? ज़रा सुकून का सांस मिला तो हाले को अधूरी बात याद आ गई। वो पुरजोश सी कुर्सी पे आगे को होकर बैठी। हया ने पलट कर देखा और मुस्कुरा दी। जो तनाव और परेशानी वो थोड़ी देर पहले महसूस कर रही थी वो पेंट्री की फ़िज़ा में तहलील होता जा रहा था। बताती हूँ। वो कुर्सी पे आ बैठी और गौरसल शटल आने तक वो सारा किस्सा सुना चुकी थी। बस मैं भी सारा रास्ता वो दोनों यही बातें करती रही। अगर वो जानता था तो उसने पहले इजहार क्यों नहीं किया? अब कर दिया, यही बहुत है। वो बहुत प्रैक्टिकल और कम गोसा आदमी है। उससे वाबस्ता तवक्कुआत मैंने अब कम कर दी हैं, उसने शाने अचका कर कहा था। कमरे में आकर हाले तो सोने चली गई। टाली और चैरी भी तब तक सो चुकी थी, जबकि उसने पहले तो अपनी मेज़ की दराज में उस डिबिया की तस्दीक की जिसमें मोबाइल शॉप के लड़के ने GPS ट्रेसर डाल कर दिया था। वो दराज में ही रखी थी जहाँ वो छोड़ कर गई थी। फिर पाशा को कैसे पता चला कि वो कहाँ है? हो सकता है उसकी किसी और शय में भी ट्रेसर हो या फिर वो महज इत्तेफाक हो, लेकिन उसके इत्तेफाकात तो कम ही होते थे, इतना तो उसे यकीन था। जो भी है वो हर शय को जहन से झटक कर अपना पज़ल बॉक्स निकाल कर दबे कदमों बाहर आ गई। बिल्कनी की बत्ती उसे देखते ही जल उठी। वो वहीं पहले जीने पर बैठ गई और पज़ल बॉक्स चेहरे के सामने किया। चारों पहेलियाँ एक चौकोर की सूरत में बॉक्स की चारों इतराफ़ पे लिखी थी। चौकोर, स्क्वायर, टॉक्सम स्क्वायर। धड़कते दिल और नम हथेलियों के साथ वो स्लाइड्स ऊपर नीचे करने लगी। टॉक्सिम का आखिरी हर्फ M जैसे ही जगह पे आया, क्लिक की आवाज़ के साथ बॉक्स की दराज स्प्रिंग की तरह बाहर निकली। वो बिना पलक झपके बेयकीनी से बॉक्स के अंदर देख रही थी। उसने मेजर अहमद का पज़ल बॉक्स हल कर लिया था। वो बॉक्स खोल चुकी थी। दराज में एक सफ़ेद मुस्ततील कागज़ रखा था। वो कागज़ पूरी दराज पे फिट आ रहा था। उसने 2 उंगलियों से पकड़कर कागज़ बाहर निकाला। बिल्कनी की मध्यम रोशनी में वो कागज़ पे लिखी तहरीर बिना किसी दिक्कत के पढ़ सकती थी। 2 फुल स्टॉप्स अंडर द की। चाबी के नीचे 2 फुल स्टॉप्स। उसने बेयकीनी से वो सतर पढ़ी जो कागज़ के ऊपरी हिस्से पे लिखी थी। क्या ये कोई मजाक था? अप्रैल फूल? उस कागज़ के टुकड़े के लिए उसने इतनी मेहनत की। कागज़ के चारों कोनों में छोटा छोटा सा 6 का हिंसा भी लिखा था। उसने कागज़ पलटा। उसकी पुश्त पे बिल्कुल वस्त में एक बार कोड छपा था। मोटी पतली 1 इंच की लकीरें और उनके नीचे एक सीरियल नंबर। शैम्पूज़, लोशन और अनगिनत दूसरी अशिया के लिफाफों और डिब्बों के कोनों में अक्सर ऐसे ही बार कोड छुपे होते थे। इस बार कोड का वो क्या करेगी? मगर नहीं, बॉक्स में कुछ और भी था। दराज की ज़मीन से एक लोहे की लंबी और अजीब वज़ा की चाबी चिपकी थी। उसने 2 उंगलियों से चाबी को खींचा तो वो जो गूंद के महज एक कतरे से चिपकाई गई थी अखड़ कर हया के हाथ में आ गई। हया ने देखा चाबी के नीचे मौजूद लकड़ी पे 2 मोटे मोटे नुक्ते लिखे थे और उनके दरमियान लिखा था अ मैनिट।
پھر کوئی پزل، پھر پہیلیاں، چابی تلے 2 فل اسٹاپ۔ وہ 2 نقطے اسے مل گئے، مگر اب وہ ان کا کیا کرے؟ کاش وہ یہ سب اٹھا کر میجر احمد کے منہ پہ دے مار سکتی۔ یہ چابی کس شے کی تھی؟ کس کمرے، کسی گاڑی، کسی گھر کی؟ اگر پہاڑ کھودنے پہ یہ مرا ہوا چوہا ہی نکلنا تھا تو بہتر تھا وہ اسے توڑ کر ہی نکال لیتی۔ اچھا مذاق تھا۔ اس نے خفگی سے دراز بند کی تو وہ پھر باہر نکل آئی۔ اس نے دوبارہ دراز کو اندر دھکیلا اور اسے پکڑے پکڑے سلائڈز اوپر نیچے کی۔ کوڈ بار کا سا حرفی لفظ بگڑ گیا۔ باکس پھر سے لاک ہو گیا۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو دراز باہر نہیں آئی۔ واپس بستر پہ لیٹتے ہوئے وہ بے حد کر رہی تھی۔ ایک چابی سے کوئی اور پزل باکس کھلے گا، اس سے کوئی اور، اس سے کوئی اور۔ کیا وہ ساری زندگی مختلف تالے ہی کھولتی رہے گی؟ اچھا مذاق تھا۔ پھر وہ ذہن سے یہ سوچے جھٹک کر پاشا کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک مطمئن مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ بہت اچھا کیا اس نے کافی الٹ کر، وہ اسی قابل تھا۔ حقیقت میں اپنے روبرو پاشا کو دیکھتے ہوئے اسے تصویر سے بہتر لگا تھا۔ اس کا قد کافی اونچا تھا، 6 فٹ سے بھی اوپر اور لباس بھی مناسب تھا۔ آنکھوں پہ بغیر فریم کی گلاسز لگائے اور ذرا سی بڑھی شیو۔ وہ روبرو دیکھنے میں بس ایسا تھا کہ مقابل اس کی عزت کرے، مگر اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہینڈسم تو وہ اسے کبھی نہیں لگا تھا، نہ ہی اس کی شخصیت میں کوئی سحر تھا جس کی باتیں بہاریں کرتی تھی۔ وہ دیکھنے میں بس درمیانے درجے کا آدمی لگتا تھا، یا شاید استقلال اسٹریٹ میں چہل قدمی کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک عام آدمی کی طرح ڈریس اپ کر کے کیموفلاج کر رکھا تھا۔ شاید یہی بات ہو۔ وہ انہی سوچوں میں گھری کب نیند کے سمندر میں ڈوب گئی، اسے علم ہی نہ ہو سکا۔ اس نے چابی کی ہول میں گھمائی اور پھر الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے والے خانے میں جہاں چند کاغذات کے اوپر اس نے جلی ہوئی اطراف والا پزل باکس رکھا تھا، اب وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے ذہن نے لمحوں میں کڑیوں سے کڑیاں ملائی۔ اگلے ہی پل وہ پٹ بند کر کے باہر آیا۔ بہارے گل! سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑے ہو کر اس نے آواز دی۔ بہارے کافی دنوں سے اس آواز کی منتظر تھے، مگر عبد الرحمن کو اپنی مصروفیت میں الماری کھولنے کا موقع شاید آج ملا تھا، اس لیے اب آواز سن کر وہ جو ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی تابعداری سے اٹھی اور سر جھکائے مؤدب انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تیسری منزل کے دہانے پہ پہنچ کر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی ہوٹل سے آیا تھا، سوٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے، کوٹ کے بغیر تھا۔ اسے متوجہ پا کر عبد الرحمن نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ کیا بہارے گل مجھے بتانا پسند کرے گی کہ وہ پزل باکس کہاں ہے؟ میں پسند کروں گی، بہارے نے سادگی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے وہ حیا کو واپس کر دیا۔ وہ چند لمحے کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر بہارے جانتی تھی کہ اسے دھچکا لگا ہے۔ وہ کس کی اجازت سے؟ وہ تمہاری چیز نہیں تھی عبد الرحمن، جس کی تھی میں نے اسے دے دی۔ وہ چند ثانیوں سے دیکھتا رہا، پھر اس کے سامنے ایک پنجے کے بل فرش پہ بیٹھا اور سیدھا بہارے کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم نے مجھ سے رازداری کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں رحمان کے بندے کو خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھیگ گئی۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے بہارے، یہ دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی، یہ عائشہ گل کہتی ہے۔ وہ زخمی انداز میں مسکرایا۔ پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم واقعی جزیرے پہ کسی سے تمہارے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ نہیں، ایک اور وعدہ بھی تھا ہمارے درمیان، ہمارا لٹل سیکرٹ۔ بہارے کے کندھوں پہ ایک دم بہت بھاری بوجھ سا آ گرا۔ اس نے اداسی سے عبد الرحمن کو دیکھا، جو منتظر سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت پہلے عبد الرحمن نے اس سے عہد لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو وہ اسے جنازہ بھی دے گی اور اس کی میت کو اون بھی کرے گی۔ تم سچ بولنے والی بہارے گل پہ اعتبار کر سکتے ہو، پورا ادالار بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے، مگر بہارے گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جب تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دو۔ تم کہو، کون عبد الرحمن؟ کہاں کا عبد الرحمن؟ تم ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں بھی عائشہ گل کی کوئی کہاوت ضرور ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اس کو چھوڑو، وہ تو بہت کچھ کہتی رہتی ہے، میں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ اس نے ناک پہ سے مکھی اڑا کر گویا عبد الرحمن کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔
وہ تو مجھ سے اتنی خفا ہوئی تھی کہ میں نے تم سے شادی کی بات کیوں کی؟ لہٰذا بھر کو رک کر بہاریں ذرا تشویش سے بولی۔ تم مجھ سے شادی کرو گے نا عبد الرحمن؟ ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھ بھی لیا۔ عائشہ کریم میں کہیں نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مگر میں تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ بہارے کو جیسے بہت غصہ آیا تھا۔ اور تمہاری دوست کو عبد الرحمن جیسا کوئی بدصورت نہیں لگتا ہوگا، ہے نا؟ یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو، مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنو، وہ حیا کے پزل باکس پہ جو پہیلی کھودی تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ جاتے جاتے ذرا چونک کر واپس پلٹا۔ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تک اس باکس پہ غور بھی نہیں کیا تھا۔ نہیں، دراصل میرے باکس کی پہیلی اور حیا کی پہیلی بالکل ایک سی لکھی تھی۔ تبھی حیا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری پہیلی کس نے لکھی ہے۔ وہ واقعتاً چونکا تھا۔ اس نے یہ محسوس کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ بات نظر انداز کیوں کر گیا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ بلکہ ٹھہرو، تم نے کہا ہوگا کہ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں۔ بہارے کا منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ بہارے گل، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بہارے نے آزردگی سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ اس سے خفا تھی، وہ جانتی تھی، مگر عائشہ کہتی تھی بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ اف، اس نے سر جھٹکا۔ عائشہ گل کی کہاوتیں۔ آڈیٹوریم اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ باسکٹ بال کا میچ جاری تھا۔ کورٹ میں لڑکے نارنجی گیند اچھالتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تماشائیوں کی نگاہیں بھی گیند پہ لگی تھی۔ مخصوص شور، ہنگامہ اور رش۔ حیا ان سب سے بے نیاز اپنا بیگ تھامے کرسیوں کی قطاروں کے درمیان راستہ بناتی آگے بڑھ رہی تھی۔ امتحان قریب تھے اور ان دنوں وہ اتنی مصروف رہی تھی کہ معتصم سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ ابھی لطیف نے بتایا کہ وہ آڈیٹوریم میں ہے تو وہ یہاں آ گئی۔ ویسے بھی اب وہ فلسطینی لڑکوں سے بات چیت میں ذرا احتیاط کرتی تھی۔ نہیں، وہ تو ویسے ہی ڈیسنٹ اور بھائیوں جیسے تھے، مگر وہ وہی نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اسکارف لیتی ہے سو اس کے نام کے ساتھ کوئی غلط بات جڑی تو بدنام اس کا اسکارف ہوگا۔ اس لیے اس کی کوشش ہوتی کہ وہ معتصم یا حسین وغیرہ سے تنہائی میں نہ ملے، بلکہ کسی ایسی جگہ پہ ملے جہاں سب سامنے ہی ہوں۔ وہ تیسری قطار میں بیٹھا تھا، نگاہیں کھیل پہ مرکوز کیے، کرسی پر آگے ہو کر بیٹھا۔ وہ میچ کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے بائیں طرف 2 کرسیاں خالی تھیں۔ وہ ایک کرسی اپنے اور اس کے درمیان چھوڑ کر بیٹھ گئی اور بیگ سے پزل باکس نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ چونکا۔ میں نے اسے کھول لیا۔ اس کا کوڈ ٹاکسم تھا۔ کیا تم آگے میری مدد کر سکتے ہو؟ اوہ سلام، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ معتصم نے دراز کھولی اور کاغذ پہ لکھی تحریر پڑھی، پھر اسے پلٹا۔ بارکوڈ؟ بارکوڈ تو اشیاء کے پیکٹس پہ لگا ہوتا ہے۔ اسے کوئی مشین ہی ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ بارکوڈ بھی مشین کے لیے ہے تاکہ وہ اسے پہچانے، مگر کدھر؟ شاید اس سطر سے کوئی مدد مل جائے۔ وہ پھر سے کاغذ پڑھ کر سطر پڑھنے لگا، پھر نفی میں سر ہلا کر دراز سے چابی نکالی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ سطر اس چابی تلے لکھے 2 نقطوں اور اس لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہ لفظ کسی تالے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ویسے امانت کہتے کسے ہیں؟ اس نے ذرا الجھن سے پوچھا۔ یہ امانت ہے نا، ہمارا والا امانت، ترک میں بھی اس کو یہی کہتے ہیں۔ اس نے بے اختیار گہری سانس اندر کھینچی۔ ایک تو ترک اور اردو کی مماثلت۔ مجھے یہ لگتا ہے حیا کہ اس نے تمہاری کوئی امانت کہیں لاک لگا کر رکھی ہے اور اس کی چابی تمہیں دی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی عظیم الشان سا محل ہو یا کوئی برانڈڈ نیو گاڑی۔ وہ اپنی بات پہ خود ہی دھیرے سے ہنسا۔ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے اس باکس میں کوئی نادیدہ لکھائی ہو، اور آنچ دکھانے سے میں کوشش کر چکی ہوں۔ اس ایک لفظ امانت کے سوا اس میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ اس نے باکس میں ساری چیزیں واپس ڈالی اور اسے بند کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معتصم مزید اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا اسے خود کرنا تھا۔ امتحانوں کے بعد کچھ سوچوں گی، ابھی تو اس قصے کو بند ہی کر دیتے ہیں۔ جواباً معتصم نے مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ وہ آڈیٹوریم نکل رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اماں اس وقت تو فون نہیں کرتی تھی، پھر
اس نے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا. یہ وہی پاکستان کا نمبر تھا جس سے پہلے بھی میجر احمد نے فون کیا تھا. ہیلو. کرسیوں کی قطار سے راستہ بناتے وہ ذرا اونچا بولی تھی. ارد گرد کے شور میں میجر احمد کی آواز بامشکل سنائی دے رہی تھی. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ حیا؟ وہی نرم خوبصورت ٹھہرا ہوا انداز. اب وہ اس سے چڑتی نہیں تھی بلکہ ذرا احتیاط سے بات کر ہی لیتی تھی. وعلیکم السلام. میری خیریت آپ کو پتہ لگتی ہی رہتی ہوگی. وہ باہر کوریڈور میں تیز تیز چلتی جا رہی تھی. جواباً وہ دھیرے سے ہنسا. اب ایسا بھی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے مجھے آپ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. مجھے لگتا تو خیر یہی ہے کہ آپ کو اور پاشا کو میرے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. غصے میں ہیں؟ خیریت؟ کوئی مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ میں کتنی پہیلیاں بوجھوں. اس نے زج سے انداز میں کہتے ہوئے اپنا بیگ اتار کر سبانجی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیوں پہ رکھا. میں معذرت خواہ ہوں. بعض چیزیں اتنی حساس ہوتی ہیں کہ انہیں بہت رازداری سے کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ غلط شخص کے ہاتھ نہ لگ جائیں. ویسے 1 گھنٹے کا کام تھا. آپ نے ہی اتنے دن لگا دیے. خیر آپ کا پزل تو میں حل کر ہی لوں گی مگر کیا گارنٹی ہے کہ آخر میں مجھے اپریل فول کے الفاظ نہیں ملیں گے. وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی. استنبول کی دھوپ ارد گرد سبزہ زار کو سنہری پن عطا کر رہی تھی. اتنا غیر سنجیدہ سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ کیوں؟ کیا آپ ہی نہیں ہیں جو خواجہ سرا بن کر مجھ سے ملے تھے؟ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی آپ کو اس بات پہ؟ شرمندگی کیسی؟ میں خواجہ سرا بن کر آپ سے ملا ہی تھا. خواجہ سرا بن کر کوئی محفل تو نہیں لگائی تھی. وہ شاید برا مان گیا تھا. مگر خواجہ سرا بننا بذات خود بہت عجیب ہے. کیوں؟ کیا خواجہ سرا انسان نہیں ہوتے؟ کیا وہ جانور ہوتے ہیں؟ میں نے ان کا حلیہ اپنایا تھا مگر آپ کے لیے نہیں. میں تو اپنے کام سے وہ سب بنا تھا. بس اسی دوران آپ مل گئی. آپ اپنے کام خواجہ سرا بن کر نکلواتے ہیں؟ وہ دم بخود رہ گئی. پہلی دفعہ کوئی سوال اس نے بچوں کی سی دلچسپی سے پوچھا تھا. کبھی میرے آفس آئیے گا. میں آپ کو اپنے کام کی تفصیل بتاؤں گا. آپ کے آفس میں کبھی نہیں آ رہی. مگر وہ امانت وہ کیسے ڈھونڈوں میں؟ جو لکھا ہے اس پر غور کریں. وہ ڈولی کی امانت ہے اور وہ اسی کو ملنی چاہیے جو اپنی صلاحیتوں سے خود کو اس کے قابل ثابت کر سکے. کیا آپ اتنی باصلاحیت ہیں؟ ٹرائی می. اس نے جتا کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا. سوانجی کی دھوپ ابھی تک سیڑھیوں پہ اس کے قدموں میں گر رہی تھی. کلیننگ کی انتظار گاہ میں ٹھنڈی سی خن کی چائے تھی. وہ کاؤچ پہ خاموشی سے بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی. حالے کے توسط سے اس نے ایک ڈرماٹولوجسٹ سے وقت لیا تھا. اس کے بال بظاہر ٹھیک نظر آتے تھے اور عائشہ کے دیے گئے لوشن کام کر رہے تھے مگر ہاتھ لگانے پہ وہ پہلے سے ذرا روکھے لگتے. اور سر کی جلد جو خراب ہوئی وہ الگ. حیا نے اپنا پرس ساتھ ہی رکھا ہوا تھا. ٹریسل والی ڈبیا ڈروم میں ہی تھی. اب وہ اسے استنبول میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی. تبھی اس کے ساتھ والی نشست پہ ایک سیاہ عبایا والی لڑکی آ بیٹھی. بیٹھتے ہی اس نے چند گہرے سانس لے کر تنفس بحال کیا. پھر ٹیشو سے نقاب کے اندر چہرہ تھپ تھپانے لگی. اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ پیدل آئی ہے اور بہت تھک گئی ہے. حیا لاشعوری طور پہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی. جانے کیوں آج کل وہ عبایا اور حجاب والی لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھا کرتی تھی. استنبول میں ایسی لڑکیاں بہت کم ہی نظر آتی تھیں. البتہ اسکارف اور لانگ اسکرٹس والی مل جاتی. اکثریت ایسی لڑکیوں کی ہوتی جن میں سے ایک اس کے سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی. مختصر اسکرٹ بنا آستین کے بلاؤز اور خوبصورت بال. وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی گھٹنوں پہ پھیلا میگزین پڑھنے میں مگن تھی. استنبول کی علامتی لڑکی. اس کے اسکرٹ کا رنگ نارنجی تھا بالکل ان 2 کراؤن فش جیسا. ان دونوں کاؤچز کے درمیان رکھی میز پہ سجے ایکویریم میں تیر رہی تھی ننھی ننھی سی نارنجی مچھلیاں جن کی زندگی جن کی سانس اور جن کی آواز سب پانی تھا. عبایا والی لڑکی اب پرس کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی. حیا ابھی تک اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی. اس نے پرس سے ایک اورنج جوس کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن اتارا. پھر ذرا رکی اور حیا کی طرف بڑھائی. نو تھینک یو. وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہوئی. وہ لڑکی مسکرا کر بوتل میں اسٹرا ڈالنے لگی. سیاہ نقاب میں اس کی سرمئی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھی. آپ ہمیشہ یہ عبایا کرتی ہیں؟ وہ رہ نہیں سکی اور پوچھ ہی بیٹھی. نقاب تلے گھونٹ لیتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا. آپ کو گھٹن نہیں ہوتی اس میں؟ میرا دل اللہ نے اس کے لیے کھول دیا ہے سو گھٹن کیسی؟ اور ویسے بھی مسلمان لڑکی تو بہت مضبوط ہوتی ہے. اس نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا.
مگر مجھے تو نقاب کا سوچ کر ہی گھٹن ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب صرف آپ کے ذہن میں ہو۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ باتیں آتی ہوں گی نا؟ وہ اس کی طرف رخ موڑے غیر ارادی طور پہ بحث کرنے لگی تھی۔ کیا بہت پڑھے لکھے ماڈرن قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھے آپ کو احساس کمتری نہیں ہوتا؟ ساتھ ہی ایک نگاہ اس نے ایکویریم کے پار بیٹھی ترک لڑکی پہ ڈالی جو ابھی تک میگزین میں گم تھی۔ بہت ماڈرن قسم کے لوگ تو میرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا؟ میری شریعت تو دنیا کی سب سے ماڈرن شریعت ہے۔ احساس کمتری تو انہیں ہونا چاہیے جو جاہلیت کے زمانے کا تبرج کرتی ہیں۔ تبرج سمجھتی ہو؟ اسے اندازہ تھا، پھر بھی اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تبرج؟ اوہ کیسے سمجھاؤں؟ اس لڑکی نے لمحے بھر کو سوچا۔ تم نے دبئی کے وہ اونچے اونچے ٹاورز تو دیکھے ہوں گے، برج العرب، برج الخلیفہ۔ ہاں تصاویر میں۔ بس اسی برج سے یہ تبرج نکلا ہے، کسی شے کو اتنا نمایاں اور خوبصورت بنانا کہ دور سے نظر آئے۔ وہ صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام کے مصر کی عورتیں تھیں جو تبرج کرتی تھیں، وہ ابو جہل کے عرب کی عورتیں تھیں، زیب و زینت کر کے مردوں کے درمیان سے گزرتی تھیں۔ اگر استنبول کی لڑکیاں ان زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی پیروی کرتی ہیں تو وہ ماڈرن تو نہ ہوئی نا؟ ماڈرن تو میں ہوں، تم ہو، پھر کیسی شرمندگی؟ اس نے رسان سے کہتے ہوئے شانے اچکائے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ دم بخود رہ گئی۔ ترکوں کا اثر تھا، وہ بھی اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم کبھی نقاب نہیں پہن سکتی؟ وہ اب ٹیشو سے ماتھے پہ آئے پسینے کے قطرے تھپ تھپا رہی تھی۔ شاید نہیں، میری دوستوں اور فرسٹ کزنز میں سے کوئی نقاب نہیں لیتا۔ اسے شیلا یاد تھی، پر وہ اس کے سیکنڈ کزن کی بیوی تھی۔ تو تم یہ رواج ڈالنے والی پہلی لڑکی بن جاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ جواب میں اس لڑکی نے مسکرا کر ذرا سے شانے اچکائے۔ جو گھارے سور کے آخری سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور ساری رات سانپ سے ڈسے جانے کے باوجود اف نہیں کرتا، اس ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں۔ مگر ہر شخص ابو بکر نہیں بن سکتا۔ ابو بکر صرف ایک ہی ہوتا ہے، پہلوں میں پہل کرنے والا۔ اس کی باری پکاری گئی تو وہ چونکی، پر سلام کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس لڑکی سے کچھ نہیں کہنا تھا۔ اس کا ذہن صاف تھا، اس کراؤن فش کے نارنجی پن کی طرح شفاف اور صاف، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنا چہرہ نہیں لپیٹ سکتی۔ اس تصور سے ہی اس کا دم گھٹتا تھا۔ ایکویریم کے پانی میں اسی طرح بلبلے بن اور مٹ رہے تھے۔ دونوں مچھلیاں بنا تھکے ایک دوسرے سے پیچھے دائرے میں دوڑ رہی تھی، دائرہ جس میں آغاز اور اختتام کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ استقلال جدیسی میں معمول کی چہل پہل تھی۔ ٹھنڈی سی دھوپ گلی کے دونوں اطراف میں اٹھی قدیم عمارتوں پہ گر رہی تھی، گویا سنہری برف ہو۔ وہ جہان کے ساتھ ساتھ چلتی گلی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر اتفاق ہوا تھا کہ اس نے سیاہ اسکارف اور سیاہ اسکرٹ کے ساتھ گرے بلاؤز پہن رکھا تھا، اور جہان نے سیاہ جینس پہ گرے آدھی آستین والی ٹی شرٹ۔ آج جب وہ ادھر آئی تھی تو اس نے خواہش کی تھی کہ وہ استقلال اسٹریٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے، اسے اس گلی کا انت دیکھنا تھا۔ اب وہ اسے لیے چلتے جا رہے تھے۔ کچھ پیو گی؟ جہان نے رک کر پوچھا، پھر جواب کا انتظار کیے بنا ایک کیفے میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو اس کے ہاتھوں میں 2 ڈسپوزیبل گلاس تھے اور بغل میں رول شدہ اخبار۔ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھاما۔ جھاگ سے بھرا پینا کولاڈا، ناریل اور اناناس کی رسیلی خوشبو اور ٹاکسم اسکوائر سے اڑتی ٹیولپس کی مہک۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سانس اندر کھینچی۔ جہان سکندر کا استنبول بہت خوبصورت تھا۔ اچھا ہے، وہ خود ہی تبصرہ کرتا گھونٹ بھر رہا تھا۔ ہیا نے اس کے گلاس پکڑے ہاتھ کو دیکھا۔ اس نے وہ پلیٹینیم بینڈ نہیں پہن رکھا تھا۔ یہ ان کی منگنی کے بعد پہلی ملاقات تھی، اور اس میں اتنی انا تو تھی کہ اسے خود سے کبھی اس موضوع کو نہیں چھیڑنا تھا۔ تم اس روز 2 دفعہ آئی تھی، بیک ڈور کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یقیناً اس کے ورکر نے اسے پوری رپورٹ دی ہوگی، مگر جواب اس کے پاس تیار تھا۔ عائشہ گل نے بے شک کہا تھا کہ سچ سے بہتر جواب کوئی نہیں ہوتا، مگر اس وقت عائشہ کون سا دیکھ رہی تھی؟ کوئی جاننے والا نظر آ گیا تھا۔ حالے اور میں نے اس سے ٹکرانے سے بہتر سمجھا کہ دوسری گلی میں چلے جائیں۔ ویسے بھی شٹل کے آنے تک ہمیں انتظار تو کرنا تھا نا۔
اگر کبھی پچھلی گلی میں کوئی جاننے والا ملے اور تمہیں استقلال میں آنا پڑے تو بے شک برگر کنگ کے اسی دروازے کو استعمال کر لینا، اس کی پچھلی طرف گھنٹی لگی ہے۔ گلاس خالی کر کے جہان نے کچرے دان میں اچھال دیا۔ حیا کا ابھی آدھا گلاس باقی تھا۔ تم سناؤ، تمہیں لندن کب جانا ہے؟ وہ کافی بلند آواز میں بول رہی تھی۔ قریب سے گزرتے تاریخی سرخ ٹرام میں سوار سیاحوں کا گروہ اونچی اونچی سیٹیاں بجا رہے تھے، جس کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اگلے ماہ کا سوچ رہے ہیں، تب تک تم بھی فارغ ہوگی۔ باقی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ ترکی میں ہی گھومے پھریں گے اور کچھ قطر، پیرس، دبئی وغیرہ جا رہے ہیں۔ تو تم بھی ہمارے ساتھ لندن چلو نا، پھر جولائی میں واپس آ کر کلیئرنس کروانا اور پاکستان چلی جانا۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیوق ادا رہنا چاہتی ہوں۔ گو کہ جہان کے ساتھ لندن جانے کا خیال کافی پرکشش تھا، مگر اس نے فوراً حامی بھرنا مناسب نہ سمجھا۔ اوہ ڈونٹ ٹیل می کہ تم ابھی تک وہی رپورٹ لکھ رہی ہو۔ جہان نے ہاتھ ہلا کر گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ حیا نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ حالانکہ دوست چھاپنے کے لیے تیار تھی، مگر جہان کے منع کرنے پہ اس نے وہ رپورٹ بند کر دی تھی۔ آج صبح ہی جب وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی تو اسے لگا اسے یہ سب کسی با اعتماد شخص سے شیئر کرنا چاہیے، اور میجر احمد سے بڑھ کر کسی پہ اعتبار نہیں تھا۔ تبھی صبح اس نے میجر احمد کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ بات کرنا چاہتی ہے، مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ نہیں، میں نے اسے ذہن سے نکال دیا ہے۔ گڈ گرل۔ وہ ایک دم اس کے بالمقابل آ کھڑا ہوا، یوں کہ حیا کا سامنے کا منظر چھپ گیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ بعض دفعہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہو نہیں رہا ہوتا، وہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ کہتے ہوئے اس نے رول شدہ اخبار کھولا اور پھر اسے لپیٹنے لگا، یہاں تک کہ کون آئس کریم کی سنہری کون کی طرح اس نے اخبار کو رول کر دیا۔ پھر اس نے حیا کا گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیا نے ناسمجھی سے گلاس اسے پکڑایا۔ ایک چیز ہوتی ہے نظر کا دھوکہ۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں اسے وہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ اس نے گلاس کو ان کے منہ میں انڈیل دیا، جو اس دہاڑ کی صورت اخبار کی کون میں گرنے لگا۔ جہان نے خالی گلاس حیا کو تھمایا اور اخبار کی کون کو مزید لپیٹنا شروع کیا، پھر اس کا منہ بند کر دیا اور مخالف سمت سے اخبار کھولنے لگا۔ تہیں کھلتی گئی اور پورا اخبار سیدھا کھل کر سامنے آ گیا۔ صفحے سوکھے تھے اور جوس غائب۔ زبردست! وہ مسکراتے ہوئے تالی بجانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی ٹرک تھی۔ اس نے یقیناً کمال مہارت سے جوس کہیں آس پاس گرا دیا تھا یا پھر کچھ اور کیا ہوگا۔ بہرحال اس کا انداز متاثر کن تھا۔ وہ دونوں پھر سے ساتھ چلنے لگے تھے۔ جہان نے اخبار اب 2 رویا تہہ کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ دفعتاً حیا کا فون بجا۔ اس نے پرس سے موبائل نکال کر دیکھا۔ میجر احمد کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ دیا اور فون رکھ دیا۔ جہان اتنا مہذب تو تھا کہ کوئی سوال نہ کرتا، مگر وہ خود بتانا چاہتی تھی۔ میجر احمد کی کال تھی، کچھ کام تھا ان سے۔ وہ چلتے ہوئے سرسری انداز میں بولی۔ یہ سراسر جوا تھا۔ جہان کے موڈ کا کچھ بھروسہ نہ تھا، مگر وہ اس پہ بھروسہ کرنا چاہتی تھی۔ میجر احمد کون؟ اس نے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ پاکستان میں ہوتے ہیں، سائبر کرائم سیل میں انٹیلیجنس آفیسر ہیں۔ تمہارے ابا کو بھی جانتے ہیں۔ وہ ذرا رکی۔ میں ان سے بات کروں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا نا؟ آف کورس نہیں۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ کون کتنا قابل اعتبار ہے یہ فیصلہ تم خود کر سکتی ہو، کیونکہ میرے نزدیک تو سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اتنی بے یقینی بھی اچھی نہیں ہوتی جہان۔ ریلی؟ جیسے تمہیں یقین ہے کہ تمہارا جوس میں نے کہیں گرا دیا تھا۔ وہ پھر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا اور گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو جانے کیوں ابھی تک وہ پکڑے کھڑی تھی۔ یقیناً تم نے ایسا کیا ہوگا۔ اس نے گلاس جہان کو تھما دیا۔ تب تک وہ اخبار کو دوبارہ کون کی شکل میں لپیٹ چکا تھا۔ گلاس لے کر اس نے اخبار کی کون کا کھلا منہ گلاس میں الٹا۔ پینا کولاڈا ایک دہاڑ کی صورت گلاس میں گرنے لگا۔ وہ بے یقینی سے ساکت کھڑی دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ میں نے خود دیکھا تھا کہ اخبار سوکھا تھا، پھر یہ جوس کہاں سے آیا؟ اگر جادوگر اپنی ٹرک کے فوراً بعد ہی راز بتا دے تو کیا فائدہ؟ کبھی فرصت میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا۔ البتہ اگر تم میری جگہ پہ کھڑی ہو کر دیکھتی تو جان پاتی کہ کیسے کیا ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تم عجیب ہو جہان۔ اس نے تحیر سے سر جھٹکا۔ ان دونوں چیزوں کو ٹریش میں پھینک دو، میری پیاس مر گئی ہے۔
وہ ہنس پڑا۔ نہیں، تمہاری پیاس ڈر گئی ہے۔ پھر شعبدہ باز نے دونوں چیزیں ایک قریبی کچرے دان میں اچھال دی۔ دور سامنے گلی کے اختتام پر ایک اونچا ٹاور تھا جس نے گلی کا دہانہ بالکل بلاک کر رکھا تھا، جیسے زمین سے اگ آیا ہو۔ وہ یوں تھا جیسے پاکستان میں اونچی گول سی اینٹوں کی بھٹی ہوتی ہے، ویسا ہی سلنڈر نما ٹاور جس کا گنبد کون کی شکل کا تھا۔ یہ رہا وہ انت ٹاور جسے جاننے کا تمہیں تجسس تھا۔ اس نے ٹاور کی طرف اشارہ کیا۔ اور انت جاننے کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے جہان؟ جہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پڑ گئی۔ وہ شانے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ ترکی والوں کو سلام۔ واپسی پر گورسل میں بیٹھے جب اس نے میجر احمد کو کال کی اور جواباً احمد نے کال کاٹ کر اسے خود سے کال کی تو اس کا ہیلو سنتے ہی وہ جیسے کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے میجر احمد کو خود یاد کیا ہے، مگر جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو میں سمجھا کہ وہ ٹیکسٹ آپ نے غلطی سے کیا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، میں اس وقت جہان کے ساتھ تھی، سوچا بعد میں تفصیلی بات کروں گی۔ اچھا، وہ جیسے چپ ہو گیا، شاید اسے جہان کا ذکر کرنا ناگوار گزرا تھا۔ میں نے جہان کو آپ کے بارے میں بتایا مگر وہ آپ کو نہیں جانتا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ بہت حیران ہوا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے، وہ جتا کر بولی۔ جانتی تھی کہ اس کا استحقاق سے شوہر کی بات کرنا احمد کو کتنا برا لگتا تھا۔ شوہروں کا بھروسہ نہیں ہوتا، احتیاط کیجیے گا، آپ پھنس ہی نہ جائیں۔ غلط کام تو نہیں کر رہی کہ پھنسوں؟ بہرحال ہم کام کی بات کریں۔ اس کے لہجے میں بے لچک ہو گیا، ساتھ ہی جو کچھ بیوق ادا میں وہ جان پائی تھی اس نے وہ میجر احمد کو بتا دیا۔ میں وہ رپورٹ شائع کروانا چاہتی تھی مگر جہان نے منع کر دیا، روانی میں کہہ گئی، پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ منع تو کرے گا، اس کا بہت کچھ داؤ پر جو لگے گا۔ خیر، آپ بالکل وہ رپورٹ شائع کروائیے، مگر حیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جہان والی بات نظر انداز کر گئی۔ وہ ذاتی انات کے باعث کہہ رہا تھا یقیناً۔ ایک رپورٹ سے ARP جیسے بندے کا کیا بگڑے گا؟ مافیا کے ایک ایک بندے کے پیچھے پوری کی پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔ عبد الرحمن جیسے شہرت یافتہ تو صرف پل کا کام کرتے ہیں، ایسے کہ اپنے دامن پر کوئی چھینٹا نہ پڑے، سو ان کے خلاف نہ ثبوت ہوتے ہیں نہ فائلز کھلتی ہیں۔ مگر میں نے سنا ہے کہ اس کے عالمی دہشت گرد تنظیموں سے بھی۔ کس سے سنا ہے؟ وہ بات کاٹ کر بولا۔ لیڈی کبرا سے، ادالار میں۔ بہرحال یہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں، آپ ان معاملوں میں مت پڑیے۔ تو پھر یہ پاشا میرے پیچھے کیوں پڑا ہے آخر؟ وہ ضد چو کر بولی۔ مجھے تو لگتا ہے حیا اس نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، اب صرف آپ ان کے پیچھے پڑی ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے ضروری نہیں تھا کہ آپ میرے بارے میں جہان سکندر کو بتائیں، انسان کو کچھ باتیں اپنے تک بھی رکھنی چاہیے۔ بس باسفورس برج سے گزر رہی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر پل تلے بہتا سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں حسب معمول ایک فیری تیر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے اور آپ کے رابطے کو غلط طریقے سے استعمال کرے، مجھے رسوا کر سکے۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا حیا، جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ اسی لمحے دور نیچے سمندر کے کناروں پر بگلوں کا ایک غول پھڑپھڑاتا ہوا اڑا تھا۔ وہ نگاہیں ان کے سفید پروں پر مرکوز کیے ٹھہر سی گئی۔ آپ جنت کے پتے کسے کہتے ہیں؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، آپ جانتی ہیں، آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں رہا کرتے تھے۔ اس جنت میں جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دھوپ اور نہ برہنگی، تب اللہ نے انہیں ایک ترغیب دلاتے درخت کے پاس جانے سے روکا تھا تاکہ وہ دونوں مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ وہ سانس لینے کو رکا، بس اب اس پل کے آخری حصے پہ تھی۔ بگلوں کا غول فیری کے اوپر سے پھڑپھڑاتا ہوا گزر رہا تھا، سمندر پیچھے کو جا رہا تھا۔ اس وقت شیطان نے ان دونوں کو ترغیب دلائی کہ اگر وہ اس ہمیشگی کے درخت کو چھو لیں تو فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ رہیں گے، انہیں کبھی نہ پرانی ہونے والی بادشاہت ملے گی۔
पुल पीछे रह गया। गौरसल अब पुराने शहर अनातोलिया या एशियाई हिस्सा में दाखिल हो रही थी। वो हर शय से बेनियाज यकसुई से सुन रही थी। सो उन्होंने दरख्त को चख लिया, हद पार कर ली तो उनको बेलिबास कर दिया गया। इस पहली रुसवाई में जो सबसे पहली शय जिसने इंसान को ढका था वो जन्नत के पत्ते थे। वरकुल जनता। पुराने शहर की सड़क पर कोई ट्रैफिक जाम था। गौरसल बहुत सुस्त रवि से चल रही थी। सड़क किनारे चलते लोग और दुकानों पे लगा रश। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो बस सुन रही थी। आप जानती हैं, इब्लीस ने इंसान को किस शय की तरगीब दिलाकर अल्लाह की हद पार करवाई थी? फरिश्ता बनने की और हमेशा रहने की। जानती हो हया, फरिश्ते कैसे होते हैं? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई, गो के वो जानती थी कि वो उसे नहीं देख सकता। फरिश्ते खूबसूरत होते हैं। वो लम्हे भर को रुका। और हमेशा की बादशाहत किसे मिलती है? कौन हमेशा के लिए अमर कौन हो जाता है? वो जिसे लोग भूल ना सके, जो उन्हें मशहूर कर दे, उनके दिलों पर कब्ज़ा कर ले। खूबसूरती और अमर होने की चाह, ये दोनों चीज़ें इंसान को धोखे में डालकर ममनू हद पार करवाती हैं और फल खाने का वक्त नहीं मिलता। इंसान चखते ही भरी दुनिया में रुसवा हो जाता है। उस वक्त अगर वो खुद को ढके तो उसे ढकने वाले जन्नत के पत्ते होते हैं। लोग उसे कपड़े का टुकड़ा कहें या कुछ और, मेरे नज़दीक ये वरकुल जनता है। पुराने शहर की कदीम ऊंची इमारतों पर से धूप रेंग गई थी और अब छाँव की नीलाहट उन पर छा रही थी। वो सांस रोके मोबाइल कान से लगाए दम साधे बैठी सुन रही थी। जन्नत के पत्ते सिर्फ उसी को मिलते हैं जिसने तरगीब को चखने की कोशिश की होती है, और उनका सफ़र उनको खुद पे लगा लेने के बाद ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि उनको थामने से पहले इंसान जन्नत में होता है। थामने के बाद वो दुनिया में उतार दिया जाता है, बख्शिश मिल जाती है, मगर दुनिया शुरू हो जाती है। और फिर वो जैसे धीरे से मुस्कुराया। दुनिया वालों ने जन्नत तो नहीं देखी होती ना, सो उनको मालूम ही नहीं होता जन्नत के पत्ते दिखते कैसे हैं। सो वो उनके साथ सलूक भी वही करते हैं जो किसी शय की असल जाने बगैर उसके साथ किया जाता है। आप दुनिया में उतरने के बाद दुनिया वालों के रवैयों से परेशान मत होइएगा। वो खामोश हुआ तो कोई तिलस्म टूटा। शहर का बुलबुला जो उसके गिर्द तन चुका था, फट कर हवा में तहलील हो गया। थैंक्स मेजर अहमद, वो गहरी सांस लेकर बोली। इस वक्त कुछ ज़्यादा कहने के काबिल नहीं थी। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छी बातें करते हैं। शुक्रिया, मैं अब फ़ोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। उसने फ़ोन कान से हटाया। उसका कान सुन्न हो चुका था। कदीम शहर की इमारतों में उसको अभी तक मेजर अहमद की बातों की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। और ये थी इसकी 10वीं एपिसोड, जो आप लोगों को मेरे इस नए चैनल पर मिली है। और इसकी अगली एपिसोड आप लोगों को इंशाल्लाह कल मिलेगी इसी चैनल पर। आप लोगों ने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और मैं बस यही कह सकती हूँ यार, मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स की तरह जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दें। मैं सिर्फ आप लोगों से 1000 तक की फरमाइश करती हूँ। उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब करें ना करें, इट्स ओनली अप टू यू गाइस। मतलब आप लोगों की चॉइस है कि आप लोगों ने करना है नहीं करना। बस 1000 कर दो यार, इसके बाद मैं नहीं बोलूँगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।